بریک کے بعد اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. جی باسی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جہاں ایران اور امریکہ میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، وہیں پیلسٹائن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ فلسطینی حکومت نے انتخابات کروانے کا اعلان بھی کر دیا. حماس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اس الیکشن میں؟ اجازت ان کو دی جائے گی؟ وٹ وڈ بی دا فیوچر آف پیلسٹائن؟ دو بڑی دیکھیے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو ایران امریکہ کے درمیان جو سیز فائر تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ انقرہ میں تھے وہاں کہہ دیا تھا کہ جی میری طرف سے تو یہ سیز فائر ختم ہے، کیونکہ ایران نے ایم او یو جو سائن کیا تھا، اسلام آباد ایم او یو پچھلے ماہ 17 جون کو، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 ٹینکرز پہ اٹیک کر دیا. لیکن ایران نے اس کو نگیٹ بھی تو کیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ نگیٹ ہماری جانب سے نہیں کیا گیا. کس نے کیا؟ اسرائیل نے پھر کیا ہوگا. لیکن بہرحال 3 ٹینکرز پہ حملہ ہوا. ایک میرے خیال میں سعودی ٹینکر تھا، قطری تھا. تو قطری ٹینکر پہ حملہ ہونا بھی ایک اسٹرینج ہے، تھوڑا سا بیزار سا لگتا ہے، کیونکہ قطر تو میڈییٹ کر رہا ہے تو ایران کیوں اس پہ حملہ کرے گا؟ میکس نو سینس ٹو می. بٹ ان اینی کیس اس پہ حملہ ہوا، اس کو بہانہ بنا کر امریکہ نے ایران پہ حملے شروع کر دیے. پھر ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کی، میزائلز داغے، کچھ کویت پہ، کچھ بحرین پہ، اور پھر جارڈن پہ بھی. تو ایک صورتحال تو کشیدہ ہو گئی نا، قیشم پہ اور چابہار پہ. بلکہ یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ چابہار پورٹ پہ بھی کچھ حملہ کیا. بھارت کے لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ ساڈا کی قصور ہے وہی ہمیں تو دور رکھیے نا ان تمام چیزوں سے. لیکن وہ پروجیکٹ بھی سنا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، واللہ عالم بالصواب. تو اب جو صورتحال ہے، ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان نے بھی آبویسلی ہم کوششیں تو کر رہے ہیں کہ اس کو سیلویج کریں، یہ سارے جو اسلام آباد ایم او یو ہے ہماری، چونکہ پہلے بھی ہم اچھا ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ ہم میڈییٹر تھے، ہم کوئی گارنٹور نہیں تھے کہ ہم نے کوئی گارنٹی دی ہوئی تھی دونوں. ہمارا صرف ایک میڈییشن تھی. ہم نے بہت محنت کر کے ایک ایم او یو بنا لیا جو دونوں سائڈز کو ایکسیپٹیبل تھی، دونوں سائڈز نے اس کو وکٹری قرار دے دیا. تو ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کو بھارت کا میڈیا دے گی تو پاکستان کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نہیں کیا کرایا سارا، اور پاکستان جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ خراب ہی ہوتی ہے. ان کا جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر پاکستان نے میڈییشن نہ کی ہوتی، یہ رول ادا نہ کیا ہوتا، تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور. پاکستان کے علاوہ کوئی ملک تھا ہی نہیں جو یہ کر سکتا تھا میرے خیال میں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حیثیت دے دی اور ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا. اچھا اب معاملہ کچھ یہی ہے کہ یہ معاملات کیا اس طرح ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیے معاملہ بڑا سمپل ہے. اسٹریٹ آف ہارموز میں ایران چاہتا ہے کہ اس کا پورا ایک لحاظ سے اس کی اتھارٹی ہو، اسی لیے پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی بنا دی اس نے. باقی ممالک کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور کسی حد تک میں باقی ممالک سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اگر انٹرنیشنل لاء کو دیکھیے، پھر عمان بھی تو ٹیریٹوریل اسٹیٹ ہے. اب یہ تینوں ٹینکر جو تھے یہ ایران کی سائٹ پہ نہیں تھے، اس کے ٹیریٹوریل واٹرز میں نہیں تھے، یہ عمانی سائٹ پہ تھے. اب ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی یہ بھی ایم او یو کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے یہی اس ایم او یو میں کہا ہے کہ ایران وڈ ریگولیٹ، اگلے 60 دنوں میں ایران وڈ ریگولیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اور جن ٹینکرز کو ایران پرمیشن دے گا وہ اسی روٹ سے جائیں گے، ڈیزگنیٹڈ روٹ سے. تو وہ عمانی روٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ایران کی پرمیشن کے بغیر. تو یہ لٹرل جو اسٹیٹس ہیں گلف کنٹریز کو، ان کے لیے بہت مشکل ایک فیصلہ ہے یا مشکل صورتحال ہے کہ وہ کس طرح اس سے ایگری کریں. اور باقی دنیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے نا، اور اس کو کوئی بھی شاید قبول نہ کرے. تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے تمام دنیا کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ اگر اسٹیٹ آف ہارموز کی وجہ سے کہیں جا کر اس طرح ہی چلتی رہے گی تو پھر چلتی رہے گی، اور تو کوئی اس کا حل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں میرے خیال میں ایران کو فلیکسیبلٹی دکھانی تو پڑے گی، کیونکہ اس طرح معاملات چل نہیں سکتے دنیا کے. ایران کے اندر بھی حالات دیکھیں نا، اگر تھوڑا بہت ابھی تو چلیے وار ہوتی ہے نا تو دنیا کا جو ایران کے لوگوں کا فوکس ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے وار کی جانب. تو شاید یہ اس رجیم کو سوٹ بھی کرتا ہوگا ایک نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیے، تاکہ لوگوں کا دھیان جو ان کی اپنی مشکلات ہے روزمرہ کی اس طرف نہ جائے کہ ہم تو حالت جنگ میں ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری جگہ ایک دفعہ جانب سینکشنز کا بھی، ویور کا ہی معاملہ تھا کہ جو ہی یہ ٹینکرز پہ حملہ ہوا
تو جو امریکہ نے ویور دیا ہوا تھا ایران کے کہ جی آپ اگلے 60 دنوں میں یہ جو ہے آئل وغیرہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی بند انہوں نے کر دیا. تو ایران نے کہا کہ بھی آپ نے MOU کی خلاف ورزی کی ہے، لیبنان میں بھی MOU کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اب امریکہ میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ تو بالکل ون سائیڈڈ معاملہ ہے. مثال کے طور پر لیبنان میں آپ کس طرح یہ دے سکتے ہیں کمٹمنٹ آن بہاف آف اسرائیل اور آن بہاف آف حزب اللہ فار دیٹ میٹر، جو کہ انوالوڈ ہی نہیں ہے ساری صورتحال میں، تو آپ نے ان کے بہاف پہ کس طرح یہ ایگریمنٹ کر دیا؟ تو اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے کتنی ٹینوس ہے، حالات کتنے ٹینوس ہیں، کتنے نازک موڑ پہ ہیں. تو اس وجہ سے اب کہنا بہت مشکل ہے. یا تو یہ ہوگا کہ دونوں ممالک مان لیں گے اگلے، یا تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے نیگوسیشنز تو ویسے ہی تعطل کا شکار تھے بیکاز آف امام خمینائی کی جو بیریل ہو رہا تھا. اب کل ہو گیا، مشہد میں ختم ہو گئی، 9 تاریخ تک تو ویسے بھی نہیں تھا. تو ممکن ہے کہ یہ امریکہ نے تھوڑا پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ نیگوسیشن دوبارہ اسٹارٹ ہوں، تو تھوڑا پریشر بلڈ کرنے کے لیے حملے کر دیے. یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایران نے بھی جو ٹینکرز پہ حملے کیے وہ بھی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیے ہوں، اپنے آپ کو پوزیشن کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم نے اسٹیٹ آف ہارموز میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں شو کرنی. ٹھیک ہے اس وقت ہمارے ہاں پوری قوم جو ہے وہ بیریل میں مصروف ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں کہ ہارموز میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم عمان سے بھی، آپ کو عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے بھی نہیں جانے دیں گے. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے نیگوسیشنز میں، کیونکہ ابھی دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ فار می ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دا سیز فائر از اوور، لیکن دین ہی سیڈ کہ ایڈڈ ہی ہیسن ٹو ایڈ کہ جی نہیں ابھی میں میرے لیے تو اوور ہے، لیکن جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مجھے کیا آ کر بات بتاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی ان ٹچ ہیں ان سب لوگوں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹاکس کہیں نہ کہیں شروع ہو جائیں گی. ممکن ہے اس میں تھوڑا ڈیلے ہو جائے، لیکن یہ اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا 17 اگست تک یہ سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. سیمز ویری ویری ڈیفیکلٹ فرینکلی اسپیکنگ. دوسرا جو آپ نے ایک اور نقطہ اٹھایا کہ حماس نے آل آف اے سڈن حماس نے اعلان کر دیا کہ جی وہ جو غزہ میں ان کی گورننس ہے یا گورنمنٹ ہے اس سے وہ وڈرا کر رہے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ڈسارم کر رہے ہیں. کہ دیکھیے نا بورڈ آف گورنر جو بنا تھا، بورڈ آف پیس جو بنا تھا پچھلے سال غزہ کے معاملے میں، ان کی ایک یہ بھی تھا، غزہ حماس کو تو انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ڈسارم کرے اور یہ تمام جو ہے. اچھا اس کے دوران سے سیز فائر تو ہوئی نہیں، اس کے بعد بھی سینکڑوں لوگ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں. اور پھر غزہ میں فلسطین نے مزید علاقے قبضے میں لے لیے، رادر دین کہ وہ چھوڑتا اس نے اور علاقے. تو غزہ حماس نے ایک اسٹریٹجک موو تو لی ہے اور اسمارٹ موو ہے کہ دیکھیے ان حالات میں تو حماس کو ڈیلیور کر نہیں سکتا، نہ کوئی چیز اندر آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، تو فائدہ کیا ہے اس حکومت کا؟ تو ہم اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں. لیٹ دس کمیٹی، ٹیکنوکریٹس کی جو کمیٹی ہے وہ انتظامات سنبھالے تو دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے ڈسارممنٹ کی تو کمٹمنٹ کوئی نہیں دی. تو باقی پھر حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھ لیں گے. ابھی تو ہم نہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. کیا حماس کی بھی اس موو کے پیچھے ایران کا کچھ کردار ہوگا؟ ایران کا آئی ڈاؤٹ ویری مچ. ایران کا ایک لحاظ سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی تو سپورٹ اس طرح نہیں اویلیبل نا، تو اب تو وہ تنہا ہو کے رہ گئے ہیں. باقی ممالک تو ویسی، عرب ممالک تو ویسی ان کے خلاف ہیں، تو اس لیے ان کے حساب سے ایک اچھی موو تھا، اسمارٹ موو. دوسری جانب اب آج ہی محمود عباس جو پریزیڈنٹ ہیں پیلسٹینین اتھارٹی، انہوں نے الیکشنز کا اعلان کر دیا 28 نومبر کو. اب یہ الیکشنز دیکھیے غزہ میں بھی ہوں گے، ویسٹ بینک میں بھی ہوں گے اور ایسٹ جیروسلم میں بھی ہوں گے آکوپائیڈ. تو اب کیا حماس کو الیکشنز میں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیونکہ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں تو ان کو وہ دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. اب اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ممکن ہے کیونکہ حماس ایک پولیٹیکل پارٹی بھی تو ہے نا، جس طرح حزب اللہ ہے. حزب اللہ کی طرح حماس بھی تو دیکھیے نا 2005-06 میں 2006 سے غزہ میں رول کر رہی ہے، اور یہ 2006 کے بعد پہلے انتخابات ہوں گے فلسطین میں. مطلب محمود عباس صاحب نے جو کہ 2009 تک رہنا تھا
وہ 2009 سے 2026 تک اب پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو امید یہی کرنی چاہیے کہ انتخابات کے نتیجے میں غزہ اور ویسٹ بینک اور ایسٹ جلوسم کے جو لوگ ہیں ایک ایسی حکومت لے کر آئیں گے جو تمام ریجنز میں ہوگی. یہ نہ ہو کہ پھر وہاں پہ حماس الیکٹ ہو جائے اور یہاں پہ فتح الیکٹ ہو جائے اور پھر وہی ڈیویژن ہو جائے، جو کہ اسرائیل کی کوشش تھی. اسرائیل تو یہی چاہتا ہے نا کہ ایک ڈیویژن ہو جائے، حماس الگ ہو جائے، غزہ الگ ہو جائے اور ویسٹ بینک الگ ہو جائے. تو اس سے میرے خیال میں فلسطینی، دیکھیے دنیا میں اس وقت جو نا فلسطینیوں جو قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کے لیے، اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. سچی بات یہ ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ مروان بگوتی ٹائپ جو لوگ ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، ان کا یہ اگر باہر ہوتے تو شاید اور حالات ہوتے. لیکن کون آئے گا؟ ایک خبر یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو محمود عباس کے بیٹے ہیں یاسر عباس، وہ شاید کینڈیڈیٹ ہوں. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی فلسطین کے لیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ وہی پھر ڈائناسٹک پالیٹکس آ جاتی ہے، فیملی پالیٹکس آ جاتی ہے. اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تو فلسطین کے کاز کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی حکومت بنے جو کہ واقعی اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھا کر لے جائے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے وزیر اعظم مودی صاحب کے زبردست دورے.